جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جب اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ہم پشت کرتے ہیں نا، تو پھر ماحول ایسا ہی بنتا ہے. لڑکے ہیں یا لڑکیاں 40 سال تک عمریں پہنچ جاتی ہیں، پھر شادی نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں ہم وظائف کرتے ہیں، وظائف اثر نہیں کرتے. پھر جب وظائف کی طرف چلتے ہیں تو کچھ ایسے یوٹیوب کی دنیا میں پیر ان کو مل جاتے ہیں کہ جن کے پاس خود کا بھی عمل نہیں ہوتا، خود داڑھی منڈے جناب علی بے نمازی، بس وظائف کی دنیا میں چڑھے بیٹھے ہیں تاکہ ہمارا چینل چلتا رہے. تو ان لوگوں کے وظائف جب لوگ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جب وہ خود عامل نہیں ہوتے تو اس کے وظائف کرنے والا ہی پھر بغیر شرائط کی اس نے کیا ہے، اس نے شرائط بھی نہیں بتائی، پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے. جب رجت ہو گئی ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد لاکھوں وظیفے کرتے رہے، اثر بالکل نہیں ہوتا. جو شرائط میں نے بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر اس وظیفے کو کرے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرے دن میں کام ہوگا. وہ بھی کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں ہم رشتے کے لیے جاتے پرلے دیتے نہیں ہیں، یا اگر یہ وظیفہ آپ کریں میں گارنٹی دیتا ہوں جو نہیں دیتے تھے وہ خود چل کر آئیں گے آپ کی دہلیز پہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ بچیوں کی شادی کے لیے، لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے. اور یہ اس لیے آج اس وظیفے کی طرف دھیان پڑا کہ کافی ساری معاملات ایسے ہیں کہ بچیاں رول رہی ہیں. ان میں وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ یا تو پھر غربت ہے کہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں کہ جناب علی جہیز میں تو گاڑی بھی ہونی چاہیے، یا لڑکی ہے تو اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا کسی اونچے خاندان میں رشتہ ہو جہاں پیسہ ہی پیسہ ہو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو نا، شادی بچی کی یا بچے کی، دونوں کے لیے سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تم دیکھو کہ اس کے پاس دین کتنا ہے. پیسہ نہ دیکھو، دین کو معیار بناؤ کہ اس کے پاس دین کتنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب علی وہ دین کے اوپر عمل کتنا کرتا ہے، عامل بھی ہے. تیسرے نمبر پہ دیکھیں کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں. چوتھے نمبر پہ دیکھیں کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو کھلا سکے گا. یہ چوتھے نمبر پہ جو شرط آتی ہے، پہلے نمبر پہ لوگ اس کو لے آئے ہیں. جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جب اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ہم پشت کرتے ہیں نا، تو پھر ماحول ایسا ہی بنتا ہے. لڑکے ہیں یا لڑکیاں 40 سال تک عمریں پہنچ جاتی ہیں، پھر شادی نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں ہم وظائف کرتے ہیں، وظائف اثر نہیں کرتے. پھر جب وظائف کی طرف چلتے ہیں تو کچھ ایسے یوٹیوب کی دنیا میں پیر ان کو مل جاتے ہیں کہ جن کے پاس خود کا بھی عمل نہیں ہوتا، خود داڑھی منڈے جناب علی بے نمازی، بس وظائف کی دنیا میں چڑھے بیٹھے ہیں تاکہ ہمارا چینل چلتا رہے. تو ان لوگوں کے وظائف جب لوگ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جب وہ خود عامل نہیں ہوتے تو اس کے وظائف کرنے والا ہی پھر بغیر شرائط کی اس نے کیا ہے، اس نے شرائط بھی نہیں بتائی، پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے. جب رجت ہو گئی ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد لاکھوں وظیفے کرتے رہے، عمل نہیں ہوتا، اثر بالکل نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو تو نے بنیادی کام کیا ہے نا، بنیادی کام،
سب سے پہلے جو بنیادی کام کیا تھا وہ اسی بنیادی کام میں ہی آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جب شروع میں بنیاد ہی غلط ہو جائے پھر اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب رجت کا شکار ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار ہم وظائف کرتے ہیں، ہمارا بالکل کام ہوتا ہی نہیں ہے، بس ہر کسی کے وظائف ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے پھر ایمان یقین بھی اٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ میں ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، 2 ویڈیو بنائی ہیں رجت کے مسائل میں، اور ایک میں نے بنائی ہے کہ رجت کا آخری حل۔ میں حقیقت بات ہے گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ رجت کا شکار ہے نا، ایسے جو آدمی کہتا ہے کہ میرا جناب علی بالکل کام نہیں ہوتا، وہ شخص جو رجت کا میں نے آخری حال ویڈیو بنائی ہے نا، اس ویڈیو کے اوپر عمل کر کے پھر اس کے بعد یہ شادی والا عمل کرے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کام نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ پہلے رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، جب رجت کا شکار ہو گئے پھر معاملات بگڑ گئے۔ تو ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اب یہ جو وظیفہ میں بتلا رہا ہوں یہ خصوصاً لڑکیوں کی شادی کے لیے یہ وظیفہ ہے، بچیوں کی شادی کے لیے جو رول رہی ہوتی ہیں، رشتے نہیں آتے، رشتے آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ حقیقت بات ہے ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، پتہ نہیں کیا گزرتی ہوگی دل پر، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یا تو پھر رشتے کرتے ہیں تو جناب علی جہیز بہت بڑا ہونا چاہیے، پیسہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، پیسے پر نظر ہے۔ شادی ہو تو عالی شان گھرانے جن کا جناب علی محل بنا ہوا اس گھر میں ہماری شادی ہونی چاہیے۔ تو معاملات پھر ایسے بگڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم پیسہ دے کر اس کے ساتھ شادی کر رہے ہو، پیسہ دے کر، عورت یا مرد پیسہ دے کر شادی کر رہی ہیں، فرمایا کہ شادی ہونے کے بعد ہمیشہ یہ غربت کی طرف جائیں گے۔ جس نے دین دیکھ کر شادی کی ہے نا وہ ہمیشہ بلندی کی طرف جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں دولت کے اوپر مرتا ہے نا، دولت پر، عرش پر وہ ذلیلوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ دنیا کو مت دیکھیں، نہ دیکھیں دنیا کو، سب سے پہلے دین دیکھیں، اس کے بعد وہ دین پر عمل کتنا کرتا ہے یہ دیکھیں۔ تیسرے نمبر پہ کہ جناب علی اس کی شکل و صورت دیکھیں۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں کہ وہ کھلا سکتا ہے یا پلا سکتا ہے یا نہیں پلا سکتا۔ ایسے تو خصوصاً میں امید کرتا ہوں کہ نصیحتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کی اس وظیفے کی میں شرائط پہلے بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی شرائط ضروری ہوتی ہے ورنہ پھر رجعت ہو جاتی ہے بغیر شرائط کے کوئی بھی وظیفہ کریں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اس وظیفے کے اندر کچھ انوکھی شرائط بھی ہوں گی، غور سے سماعت کیجئے گا۔ سب سے پہلی شرط نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ لازمی نماز کی پابندی کیا کریں دوستو، سستی بالکل چھوڑ دیں، بالکل سستی چھوڑ دیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے تھے کہ جو لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے نا، جی کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ یعنی نماز ایک پسندیدہ چیز ہے دین اسلام کے ساتھ اندر، اور سب سے اہم فرض ہے نماز، بہت اہم فرض ہے۔ تو نماز کی پابندی لازمی کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو توبہ کرنے سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کرنے سے 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرا، انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے۔ تیسرا، مشکلات حل ہوتی ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ توبہ بڑی خاص چیز ہے۔ کوشش فرمائیں کہ
اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو صبح قرآن کے وقت صبح قرآن کی تلاوت کے ساتھ کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا گزار دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، مولا کریم اس وقت ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جناب علی دنیا کے اوپر بھی اس کے ساتھ مسائل حل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ یاری پختہ لگا لیں اور قرآن پاک کو ہی اپنا محبوب سمجھ لیں، انشاءاللہ العزیز پھر دنیا میں بیڑے پار ہی ہوں گے۔ اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ صدقہ لازمی کریں۔ اگلی شرط یہ ہے کہ اگرچہ 5 روپے ہوں، 10 روپے ہوں، ساتھ قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، یتیم مسکین ہیں، ان پر خرچ کر دیں، یا محلے میں مسجد ہے، مسجد کے اوپر خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے جہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، جہاں طلباء علم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ ان اداروں پہ خرچ کریں تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جو شرائط میں نے بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر اس وظیفے کو کریں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرے دن میں کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ خصوصاً شادی کے لیے وہ بھی کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں ہم رشتے کے لیے جاتے ہیں پرلے دیتے نہیں ہیں، یا اگر یہ وظیفہ آپ کریں میں گارنٹی دیتا ہوں جو نہیں دیتے تھے وہ خود چل کر آئیں گے آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ العزیز۔ دیکھنا پھر اس کا بھی کرشمہ، اس وظیفے کا بھی، یہ کمال بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور یہ اسم اعظم ہے۔ اور وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کو رشتہ کہیں سے ملتا نہیں ہے، کہیں خاص جگہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی ہو جائے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہماری منگنی نہیں ہو رہی جی، یا کہیں خاص جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ۔ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ جو رشتے کے لیے نہیں مان رہے تھے وہ خود گھر کی دہلیز پہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وظیفہ یہ ہے کہ یہ 2 ہی لفظ ہیں، 2 اسم اعظم ہیں۔ آپ جب نماز صبح پڑھنی ہے تو نماز فجر کے بعد ان اسم اعظم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب نماز ظہر پڑھنی ہے پھر 101 مرتبہ پڑھنا ہے اس اسم اعظم کو۔ جب نماز عصر پڑھنی ہے پھر 102 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب نماز مغرب پڑھنی ہے پھر 103 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب نماز عشاء پڑھنی ہے پھر 104 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ہر اگلی نماز کے لیے ایک بڑھاتے رہنا ہے۔ پھر جب صبح دوسرا دن آئے گا تو دوسرے دن میں صبح کی نماز کے ٹائم پھر وہی 100 مرتبہ، پھر ظہر کے بعد 101 مرتبہ، عصر کے بعد 102 مرتبہ، مغرب کے بعد 103 مرتبہ، عشاء کے بعد 104 مرتبہ، پھر جب صبح ہوگی پھر وہی 100 مرتبہ، یعنی روزانہ کی بنا پہ اسی طریقے سے اسی تعداد میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ہاں اگر نمازوں کے بعد بھی کریں اور چلتے پھرتے جناب اس اسم اعظم کو پڑھتے رہیں، کمال اثر کرنے والا ہے، کمال۔ جناب علی جو نہیں دیتے نا رشتہ، بار بار آپ مانگتے ہیں، آپ گھر میں رہ کر اسی طریقے سے اس کو کرتے رہیں، میں کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اگر گھٹنوں کے بھر چل کر نہ آئے تو پھر کہنا۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، صرف یہ 2 ہی لفظ، یہ وہ طاقتور اسم اعظم ہے۔ انشاءاللہ العزیز صرف ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔